السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر آج آتے ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ریاست پاکستان بمقابلہ تحریک انصاف کشمکش پہنچ گئی ہے عروج پر، آخری مارکے کی تیاری ہے، صف بندی کر لی گئی ہے، کون کس کے خلاف کیا کرنے جا رہا ہے، یہ بہت اہم تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور توشہ خانہ کیس کا اہم ترین گواہ پاکستان پہنچ گیا ہے، یہ گواہ کون ہے، اسے کیوں طلب کیا گیا ہے، اس کے پاس کون سی تفصیلات ہیں، وہ کیا کرنے جا رہا ہے، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور 9 مئی کے واقعات کے مفرور ملزمان مراد سعید، حسان نیازی، گنڈا پور، کنول شوذب، اعظم سواتی اور بہت سارے دیگر کی لوکیشنز ہو گئی ہیں ٹریس۔ ان کے خلاف بھی آپریشن اب کسی بھی وقت شروع ہو سکتا ہے۔ یہ اہم ترین تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پہ دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین، آپ سے میں پہلے بھی یہ کئی بار ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو قانون کا شکنجہ ہوتا ہے یہ اس نے آخر کسا ہی جانا ہوتا ہے۔ کوئی قانون کی خلاف ورزی کر کے کتنا بھی شاطر ہو، کتنے بھی وسائل رکھتا ہو، کتنا بھی طاقتور ہو، کبھی نہ کبھی وہ ضرور قانون کے شکنجے میں آتا ہے۔ ہم یہ بات کرتے رہے ہیں کہ قانون کا شکنجہ کسا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے عمران خان کے خلاف اور عمران خان کے جو ساتھی ہیں ان کے خلاف۔ اس وقت صورتحال ہی کچھ ایسی، اور دوسری طرف عمران خان کے جو حمایتی ہیں وہ بھی اپنے لنگوٹ کس کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیزیں اس وقت چل رہی ہیں۔ ہم ذرا پہلے چلتے ہیں کہ جو اس وقت حکومت پاکستان یا ریاست پاکستان یہ اس وقت ایک ہی سیم پیج کے اوپر ہیں، یہ اس وقت کس طرف جا رہے ہیں۔ آپ نے کل یہ خبر سنی ہوگی کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ تھی اس نے عمران خان کے خلاف جو توشہ خانہ کیس ہے اس کا فوجداری ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اس کو ایڈیشنل سیشن جج نے ریجیکٹ کر دیا تھا اور وہ اپیل میں آیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ کیس واپس بھیج دیا ہے سیشن کورٹ کے پاس اس ہدایت کے ساتھ کہ 7 دن کے اندر اس کا فیصلہ کیا جائے۔ اور آج جو ہے وہ ایڈیشنل سیشن جج ہیں ہمایوں دلاور، انہوں نے عمران خان کو طلب کر لیا صبح 8:30 بجے، اور ساتھ ہی ان کے وکلاء کو بھی، اور عمران خان کو اصالتاً پیش ہونے کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ ایک بڑی پیش رفت ہے اس وقت توشہ خانہ کیس کے حوالے سے۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب کا دور حکومت تھا، ہم اپنے مختلف ولاگز میں یہ بات کرتے رہے ہیں کہ جو کرونا کا دور تھا جس کو عمران خان صاحب کہتے ہیں جی ہم نے بڑا توپ چلائی کہ ہم نے کرونا والا دور بڑا مشکل تھا گزار لیا، اور حالانکہ میرا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ کرونا کی وجہ سے عمران خان کی حکومت بچ گئی تھی، ورنہ حکومت تو یہ پہلے فیصلہ کر چکی تھی جو ہمارے ملک کے فیصلہ ساز کو ہوتا ہے کہ جی عمران خان صاحب اس ملک کو نہیں چلا سکتے۔ کرونا سے پہلے تو یہ ہماری جی ڈی پی گروتھ کو منفی میں لے گئے تھے، لیکن کرونا کی وجہ سے عمران خان کیوں بچے؟ اس لیے کہ کرونا کی وجہ سے پاکستان کو ادھر ادھر سے بہت سارے فنڈز مل گئے، بہت ساری امداد مل گئی، اور اس وقت بھی بہت ساری انگلیاں اٹھی۔ ہم بھی یہ ذکر کرتے رہے کہ جی اس فنڈ کے حوالے سے کافی خرد برد ہوئی ہے، لیکن اب وہ چیزیں بلیک اینڈ وائٹ صورت میں سامنے آنا شروع ہو گئی، اور اب یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ $3 ارب کا جو کرونا فنڈ تھا وہ عمران خان کی دور حکومت میں 620 افراد میں بانٹ دیا گیا۔ جی میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، بانٹ دیا گیا، اور یہ پتہ چلا ہے کہ یہ 620 افراد کو یہ قرضہ دیا گیا $3 ارب 0% سود کے اوپر۔ دیکھیں نا پاکستان کتنا امیر ملک ہے، $3 ارب، $1 ارب کے لیے ہماری IMF کے سامنے ناک سے لکیریں نکلوائی جا رہی ہیں، لیکن $3 ارب جو آیا کرونا کے لیے تھا وہ جناب بانٹ دیے گئے 620 منظور نظر افراد کے اندر، اور ان کو کہا گیا کہ 10 سال تک آپ کا اس کے اوپر کوئی شرح سود نہیں، موجاں لٹو، اور 10 سال کے بعد بھی جب آپ اس کی قسطوں میں دیں گے پیسے تو 5% شرح سود کے ساتھ ہوگا۔ لیکن یہ بھی پتہ چلا کہ بعد میں کچھ 1-2 کمپنیاں ایسی تھیں جنہوں نے وہ اربوں ڈالر جو ہے وصول کیے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو دیوالیہ ڈکلیئر کر کے، یعنی کہ پیسہ سارا ہڑپ ہو گیا۔ اچھا اس کو ہڑپ کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، اب یہ نہیں کہ کسی کو بلا کے کہہ دیا یہ لے آ جی $50 لاکھ تم لے جاؤ تو $10 لاکھ تم لے جاؤ، اس کو ایک واردات ڈالنی پڑتی ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے نا، فلانا پروجیکٹ ہے جی اس کے لیے دے رہے ہیں، فلانا پروجیکٹ ہے اس کے لیے دے رہے ہیں، جبکہ ہوتے یہ سارے پیپر پروجیکٹ ہی ہیں۔ وہ آپ کو یاد ہوگا جو چودھری پرویز علی صاحب کے مبینہ فرنٹ مین پکڑے گئے محمد خان بھٹی صاحب، انہوں نے بتایا تھا کہ جو CJ لاہور ہیں، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، ان کے داماد کو جو ہے وہ 15 ارب روپے کے پیپر پروجیکٹ دیے گئے تھے۔ تو اسی طرح یہ پیپر پروجیکٹ ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ بس قرضہ شرضہ برائے نام ہی ہوتا ہے۔ اچھا اس کا اب نوٹس لیا ہوا ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے، اور نور عالم خان صاحب اس پہ بڑے برم دکھائی دے رہے ہیں کہ یار یہ پاکستان کا قومی خزانہ ہے، اس طرح
وہ حلوائی کی دکان اور نانا جی کی فاتحہ کی طرح لوٹا جا رہا ہے. تو انہوں نے اب طلب کیا ہے گورنر اسٹیٹ بینک کو, اور انہوں نے کہا ہے گورنر اسٹیٹ بینک نے کہ جی وہ اس حوالے سے ڈاکومنٹس بھی لے کے آئیں گے, لیکن وہ ان کیمرہ بریفنگ دیں گے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو, اور وہ ان کیمرہ کمیٹی جو ہے وہ بریفنگ لے گی, اور اس کے بعد پھر اس کے حوالے سے مزید کوئی کارروائی کی جائے گی. اور یہ ضرور کارروائی ہونی چاہیے. 3 ارب ڈالر جو ہیں یہ پاکستان کا پیسہ ہے, اور یہ جنہوں نے کھایا ان کا بھی, اور جنہوں نے کھلایا, جنہوں نے بانٹا, ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. اچھا, ہم بات کرتے ہیں توشہ خانہ کیس کی. توشہ خانہ کیس میں ایک بہت اہم موو اس وقت کی گئی ہے حکومت کی طرف سے, تفتیشی اداروں کی طرف سے. وہ اہم موو یہ ہے کہ توشہ خانہ کیس میں اس کے بہت سارے پہلو ہیں. ہم ماضی میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ صرف یہ نہیں کہ عمران خان صاحب نے ایک گھڑی خرید لی اور وہاں سے اور اس کے بعد بیچ دی, اور بہت ساری اس میں بے ضابطگیاں ہوئی تھی. وہ گھڑی خریدی بھی غلط طریقے سے کی گئی, یعنی کہ بعد میں پیسے جمع کرائے گئے جبکہ وہ پہلے جمع کرانے ہوتے ہیں. پھر اس کی پرسنٹیج کتنی تھی اس میں بھی ایشو تھا. پھر اس کی رسید جو تھی وہ جمع کرائی گئی اس کو بیچنے کی یا اس کی خریداری کی, وہ بھی جعلی تھیں. کاغذات بھی جعلی لگائے گئے, اور پرسنٹیج کا بھی بڑا رولا تھا. اور پھر یہ بھی پتہ چلا کہ جی ایک گھڑی نہیں تھی, کئی گھڑیاں تھیں. پھر اور بھی وہ آگے آپ کو پتہ ہے بشریٰ بی بی کی آڈیوز آگئی تھی جس میں زلفی بخاری کو کہتے ہیں کہ جو کچھ خان صاحب نے گھڑیاں بیچنی ہیں. تو ایک گھڑی نہیں, بہت ساری گھڑیاں تھیں, اور پھر توشہ خانہ کا اور بہت سارا سامان تھا. اسی دوران کچھ ایسی بھی خبریں آئی تھی کہ جی بہت سارے تحائف ایسے ہیں جو عمران خان صاحب نے توشہ خانہ میں جمع ہی نہیں کرایا, جن کا ریکارڈ ہی نہیں ہے. تو وہ پھر اب معاملہ جناب, آخر میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ جرم زیادہ عرصہ چھپ نہیں سکتا, تو وہ اب نہیں چھپ رہا جی. اب وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. توشہ خانہ کیس میں جو ایک امپورٹنٹ گواہ کو پاکستان بلایا گیا, کیونکہ یہ گواہ صاحب جو ہیں یہ اس وقت تعینات تھے دبئی میں بطور قونصل جنرل. وزارت خارجہ کی افسر ہیں, حسن افضل خان ان کا نام ہے. فاروق اقدس صاحب جو ہیں جنگ اخبار کے بڑے سینئر اور مایہ ناز رپورٹر ہیں, بہت زیادہ ان کا تجربہ وسیع اس فیلڈ میں. انہوں نے یہ سٹوری کی تھی اور انہوں نے یہ اس میں بتایا تھا کہ یہ قونصل جنرل دبئی میں ہیں, اور یہ سابق چیف پروٹوکول آفیسر ہیں اور سابق ڈی جی ہیں دفتر خارجہ کے. تو جو چیف پروٹوکول آفیسر ہوتا ہے, جب وزیر اعظم ان کا وفد کہیں جاتے ہیں تو ان کو جو تحائف وہاں سے اس ملک سے ملتے ہیں ان کی تمام کی ایک لسٹ چیف پروٹوکول آفیسر کو دی جاتی ہے. تو وہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ جی. ان کو اب یہ کہا گیا کہ وہ تمام اپنی جو فہرست ہے, وہ جو تفصیلات ہیں, وہ جو کاپیاں ہیں, وہ ساری اب لا کر کے حکومت کو پیش کریں, توشہ خانہ کی جو بھی تفتیش کر رہی ہیں جو ٹیمیں ان کے سامنے. اور اس میں سے پھر یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کتنے تحائف ایسے تھے جو کہ عمران خان صاحب اور ان کے وفد کے ارکان کو ملے اور وہ توشہ خانہ میں جمع ہی نہیں کروائے گئے, اور اگر کروائے گئے تو وہ آدھے کروائے گئے, پورے کروائے گئے. جو کچھ بھی اس میں بدعنوانیاں ہوں گی, بے ضابطگیاں ہوں گی, بے قاعدگیاں ہوں گی, وہ سامنے آ جائیں گے. اور یقیناً اس میں کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں پائی گئی ہوں گی, تبھی ایک جو اعلیٰ افسر کو وہاں سے کہا گیا کہ جی وہاں سے آپ اپنا کام چھوڑ کر کے پاکستان آ جائیں اور یہ سارا ریکارڈ دیں. اور یہ توشہ خانہ کیس کا ایک فیصلہ کن گواہ ثابت ہو سکتے ہیں حسن افضل خان صاحب. اچھا, آگے بڑھتے ہیں جناب. اب جب ایک طرف سے یہ کچھ ہو رہا ہے تو پھر دوسری سائڈ بھی کوئی آرام سے تو نہیں بیٹھی ہوئی. عمران خان صاحب کے اس وقت تقریباً سارے ہی جو ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی حکومتیں تو اپنے ہاتھ سے توڑ بیٹھے تھے, قومی اسمبلی سے بھی نکل گئے تھے, 2 حکومتیں بھی توڑ بیٹھے تھے. آزاد کشمیر میں اپنی حکومت کا انہوں نے کنڈا کروا لیا. حال ہی میں انہوں نے گلگت بلتستان والی حکومت والا بھی معاملہ گڑبڑ ہو گیا. لیکن اس دوران جو ان کو مکمل سپورٹ حاصل رہی, وہ سپورٹ حاصل رہی ان کو جسٹس عمر رضا بندیال صاحب کی, چیف جسٹس پاکستان کی, اور ان کے عام خیال ججز کی عمران خان صاحب کے اوپر. جس طرح ضمانتیں لٹائی جا رہی تھیں اور جا رہی ہیں, جب نیب نے ان کو پکڑا تو کیسے چیف جسٹس نے ان کو بلوایا, اور گڈ ٹو سی یو, اور دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی, اور جناب گڈ لک, اور یہ وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے. پھر جائیں جناب, یہ مرسیڈیز میں ان کو لے کے جہاں ریسٹ ہاؤس میں رکھے اور ان کو کھانے کھلائیں اور دوستوں سے ملاقاتیں کروائیں, گپیں شپیں لگائیں, سو جائیں, صبح اٹھ کے جائیں, دیکھی جائے گی. اگلے دن جاتے ہیں, پھر جناب کو 15-20 درجن 2 درجن زمانتیں, اب تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. یہ سارا کچھ ہوتا رہا, اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے معاملات گڑبڑ ہوتے گئے, کیونکہ یہ چیزیں بہرحال آخر ایک دن سمٹنی ہیں. جتنی مرضی ان کو انڈیو فیورز دے دی جائیں, لیکن آخر کب تک. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے کہ ایک طرف ہمیں حکومت کی یہ پالیسی نظر آتی ہے کہ اب جو کچھ بھی کارروائی کی جائے, بڑی کارروائی کوئی بھی کی جائے, وہ 16 ستمبر کے بعد کی جائے, کیونکہ 16 ستمبر کو چیف جسٹس آف پاکستان نے ریٹائر ہو جانا ہے. لیکن چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک ایسا کام کیا ہے جس سے لگتا ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ سے پہلے ایسے ہی نہیں جانے والے. وہ مطلب کچھ نہ کچھ کام کر کے جائیں گے. انہوں نے کیا جناب 3 یوٹیوبرز کے ساتھ ایک ملاقات. اب اگر چیف جسٹس آف پاکستان یوٹیوبرز کو بلا کر الگ سے ملنا شروع کر دے تو یہ بھی ایک
اچھی بات نہیں سمجھی جاتی، کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان کو اگر کوئی بھی بریفنگ دینی ہے اپنے کام کے حوالے سے، وہ ایک باقاعدہ پریس کانفرنس بلا سکتے ہیں. 3-4 مخصوص لوگوں کو ملنا، پہلے وہ مخصوص وکیلوں کو مل کے کیس لگاتے رہے، اب یہ انہوں نے یہ کام شروع کر دیا. اچھا، وہ جو 3 یوٹیوبرز ہیں ان کے حوالے سے یہ پتہ چلا کہ جی ان کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی اور اس میں انہوں نے ججز کے رویے پہ بات کی، اس میں انہوں نے جو مختلف کیسز ہیں ان کے اوپر بات کی، عمران خان صاحب نے کون سی سیاسی غلطیاں کی ان کے اوپر بات کی. اب عمران خان صاحب پھنس گئے ہوئے ہیں، ان کے اوپر بات کی. اب یہاں پہ سوال یہ بنتا ہے کہ جناب بسد احترام جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے، ان کا عہدے کا وقار ملوث خاطر رکھنا ہوتا ہے کہ کیا یہ کسی بھی چیف جسٹس کو زیب دیتا ہے کہ وہ اپنے ساتھی ججز کا کنڈکٹ ان کی عدم موجودگی میں میڈیا کے لوگوں کے ساتھ یا یوٹیوبرز کے ساتھ ڈسکس کرے؟ یہ تو عدالت کا انٹرنل معاملہ ہے نا. اور پھر دوسری بات کہ عمران خان صاحب نے کون سی سیاسی غلطی کی، اس کا چیف جسٹس کے عہدے سے کیا تعلق ہے یا اس کا سپریم کورٹ سے کیا تعلق ہے؟ عمران خان کی سیاسی غلطیاں ہیں نہیں ہیں، تو کوئی تکری بنتی نا کہ اگر ان کو سیاست کو شوق ہے تو ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی سیاست کرنی شروع کر دیں، چھوڑ دیں جاب، جا کے سیاست کریں. لیکن یہ جو معاملہ چل رہا ہے یہ ایک ان کے اوپر سوال کھڑے ہو گئے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے جو باتیں کی، انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ 9 مئی کے بعد سینیریو بدل گیا اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب مختلف چیزوں کو فیس کر رہے ہیں. تو فکر ان کو عمران خان کی بہت زیادہ پڑی ہوئی ہے. اور جو لوگ یہ کہتے تھے کہ چیف جسٹس بندیال صاحب جو ہیں وہ شاید جو ہے وہ اپنا وقت ریٹائرمنٹ تک خاموشی سے گزار دیں گے اور باعزت ریٹائرمنٹ سے جانا پسند کریں گے، لیکن انہوں نے وہاں پہ ایک فکرہ ایسا کہا جو کہ کوڈ اینڈ کوڈ جو مبینہ طور پہ ہمارے سننے میں آیا کہ انہوں نے کہا جی میں کچھ کر کے جانا چاہتا ہوں. اور پھر ان کی جو انٹینشنز ہیں، ان کی جو محبتیں ہیں، جو ان کی سارے معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. پھر ججز کی جو ہے وہ ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں آنے والے معاملات بھی انہوں نے یوٹیوبر سے ڈسکس کیے. ماشاء اللہ جی، سبحان اللہ، معاملات یہاں تک پہنچ گئے ہوئے ہیں کہ یوٹیوبرز کے ساتھ ہی چیف جسٹس صاحب جو سارے راز و نیاز کر رہے ہیں اپنے پروفیشنل معاملات. یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے ان سے، آپ نے اگر یوٹیوبرز بلوائے لیے تھے تو جناب 56,000 کے سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں، ان کے اوپر میں بات کر رہے ہیں. آپ بتائیں کہ جناب میں چیف جسٹس ہوں، میں نے جو پینڈنسی تھی میرے دور میں کیسز کی وہ اتنی کم ہوئی ہے، یہ ہم نے عدالتی اصلاحات کی ہیں، یہ ہم نے نظام انصاف کے لیے اصلاحات کی ہیں. ان کے اوپر کوئی بات نہیں انہوں نے کی. انہوں نے بات کی عمران خان سیاسی غلطیاں کون سی کر رہا ہے اور وہ اب پھنس گیا ہے، اور کون سے ججز کو اوپر لانا چاہیے تھا، کس کو نہیں لایا گیا، کیوں نہیں لایا گیا، فلاں کرپٹ تھا، فلاں حاجی نیک محمد تھا، اور پھر فلاں جج جو ہے وہ منافق ہے. اس قسم کی باتیں یہ کرتے رہے یوٹیوبرز کے ساتھ بیٹھ کے، اور پھر جو ان کا فکر ہے کہ میں کچھ کر کے جاؤں گا. تو یہ بہت ساری گھنٹیاں ہیں. اب پاگل پن کا کوئی علاج نہیں ہے جی. اگر کوئی بندہ کوئی ایسا کام کر جائے جو بظاہر کوئی توقع نہ کی جا سکتی ہو، اگر میں ایک مثال دیتا ہوں، وہ ابھی چیف جسٹس ہیں، اگر وہ ریٹائرمنٹ سے پہلے فوجی عدالتوں کے ٹرائل کے حوالے سے کچھ ایک طرفہ فیصلہ کر جاتے ہیں، کوئی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو سپریم کورٹ کا اس کے حوالے سے کوئی ایسا فیصلہ کر جاتے ہیں، ججز کی تعیناتی کے حوالے سے کوئی ایسا کام کر جاتے ہیں جو ایک دفعہ تو وہ کر جائیں گے اور اس کا وقتی طور پہ عمران خان کو فائدہ بھی ہو جائے گا، لیکن اس کا جو خمیازہ ہے وہ شاید ہماری جو ملک اور قوم کو بڑا عرصہ تک بھگتنا پڑے گا. اور لیکن جو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ان کی جو گفتگو ہے اسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اس طرح جانے والے نہیں ہیں اور وہ کچھ نہ کچھ کر کے جانا چاہتے ہیں، اور عمران خان کو شاید وہ جاتے جاتے کوئی طاقت کا ٹیکہ لگا کے جانا چاہتے ہیں. دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا ہوتا ہے. لیکن دوسری طرف ریاست اپنا کام کر رہی ہے، حکومت اپنا کام کر رہی ہے. جو 9 مئی کے ملزمان مفرور تھے جن کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ان کو زمین نکل گئی یا آسمان کھا گیا، ان کے حوالے سے یہ پتہ چلا کہ جناب وہ پناہ میں تھے. گلگت بلتستان کے زبردست قسم کے جو مطلب وزیر اعلیٰ تھے خالد خورشید صاحب، ان کی وزارت اعلیٰ میں وہ پناہ لیے ہوئے تھے، وہاں پر سرکاری عمارات کے اندر وہ موجود تھے. اور ان میں مطلب بہت سارے لوگوں کے نام لیے جا رہے ہیں، مراد سعید صاحب ہیں، احسان نیازی صاحب ہیں، علی امین گنڈا پور ہیں، کنول شوذب ہیں، اعظم سواتی اور کچھ اور لوگ بھی ہیں. یہ ذرائع کا کہنا کہ ان کی لوکیشن ٹریس ہو گئی تھی، اور اس حوالے سے جو ہمارے مطلب خفیہ ادارے ہیں، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، انہوں نے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد صاحب سے یہ کہا کہ جناب یہ مہربانی کریں، یہ بندے ہمارے والے کریں، یہ ریاست کے ملزم ہیں تو ان کو آپ پناہ دے کے غلط کر رہے ہیں. تو انہوں نے نہیں کیا والے. اور پھر جو کل آپ کے علم میں ہے کہ وہ جو چیف کورٹ ہے، یعنی کہ گلگت بلتستان کی آپ اس کو سپریم کورٹ کہہ سکتے ہیں، چیف کورٹ نے وہاں پر جعلی ڈگری کی بنیاد پر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان جو تھے پاکستان تحریک انصاف کے، اور وہ اپنے عہدے سے ہٹ گئے ہیں کیونکہ ان کی ڈگری جعلی نکل آئی. یہ فیصلہ ان کے خلاف آ گیا، جس کے بعد پھر حکومت نے فوری طور پہ یہ کیا
کیونکہ وہ گلگت کی پولیس کو وہ استعمال کرتے بہت زیادہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے. آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور میں بھی انہوں نے پنجاب پولیس کے اوپر بندوقیں تان لی تھی گلگت پولیس نے, اور یہاں اسلام آباد سے بھی وہ شبلی فراز وغیرہ کو عدالتوں سے فرار کرانے کے لیے گلگت بلتستان کی پولیس اور سرکاری گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں. تو بہت زیادہ وہاں پہ معاملات خراب ہوئے تھے. پوری جو گلگت بلتستان کی مشینری تھی انہوں نے وہ پی ٹی آئی کے رنگ میں رنگی ہوئی تھی. تو اس حوالے سے پھر فوری طور پہ اقدامات کیے گئے ہیں, اور جو وہاں کے آئی جی پولیس ہیں ان کو فوری طور پہ تبدیل کیا گیا ہے, اور یہاں سے پنجاب سے جو ہے ایک اور پولیس افسر کو وہاں پہ بھیجا گیا بطور آئی جی گلگت بلتستان. پھر وہاں پر آج سی ایم گلگت بلتستان کا الیکشن ہونا تھا, جو کہ آج وہ انتخاب نہیں ہو سکا. آپ دیکھتے ہیں آگے چل کے وہ کب ہوتا ہے. لیکن یہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہ جن لوگوں کی لوکیشن ٹریس ہو گئی تھیں, اب چونکہ وہاں پر وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان ہٹ گئے ہیں اپنی جعلی ڈگری ہونے کی وجہ سے, اب یہ جو مفروران ہیں ان کے خلاف ایک بڑا آپریشن ہونے جا رہا ہے, اور یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ اور بھی بہت سارے مفرور لوگ وہاں پہ ہوں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب چودھری پرویز الہی کو گرفتار کیا گیا تھا تو اس وقت بھی یہی پتہ چلا تھا کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ بھی گلگت بلتستان روانہ ہونے کے لیے گھر سے نکلے تھے. یعنی کہ یہ جتنے ریاست پاکستان کے 9 مئی کے ملزمان تھے, ان سب کا جو آخری ٹھکانہ یا آخری پناہ گاہ تھی وہ گلگت بلتستان کی حکومت تھی, جو کہ فی الحال وہاں پر نہیں رہی, جس کے بعد اب تیزی سے اس حوالے سے کارروائیاں کی جا رہی ہیں. ریاست اور پی ٹی آئی کے درمیان جو ایک مقابلہ اس وقت جاری ہے. ایک طرف اہم ترین گواہ بھی بلائے جا رہے ہیں, لوکیشن سٹیج کر کے مفروران کو گرفتار کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے, اور جو فنڈز کی کرپشن ہو, توشہ خانہ کیس ہو, القادر ٹرسٹ والا کیس ہو, اس میں جو سلطانی گواہان والا معاملہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. بہت ساری خبریں آ رہی ہیں کہ جی ملک ریاض صاحب, اعظم خان, ایون بشرا بی بی, عثمان بزدار, فرا گوگی اور اس قسم کے اور بہت سارے لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب وہ ایسی گواہ سلطانی گواہ سامنے آئیں گے کہ عمران خان صاحب کے ہوش اڑ جائیں گے. اس وقت فریقین جو ہیں وہ جسے کہتے ہیں بالکل نیک ٹو نیک ایک فائٹ پہ آئے ہوئے ہیں. گھمسان کا رن پڑ رہا ہے اور ایک فائنل راؤنڈ ہے, اور کسی بھی وقت آپ کو یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ مفرور ملزمان ان کی گرفتاری کے حوالے سے کسی بھی وقت آپ کو بڑی خبریں ملنا شروع ہو جائیں گی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.